الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں اور ایمان والے تو اللہ سے ہی شدید محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء بھی ہیں اور اللہ کے خلیل بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے انبیاء کی صف میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن وادی میں بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ الکریم نے ایک فرشتہ ان کی آزمائش کے لیے آسمان سے زمین پر اتارا۔ وہ فرشتہ اس پہاڑ کی چوٹی پر انسانی شکل میں آ کر بیٹھ گیا جہاں ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ اس نے انتہائی سوز و گداز والی آواز میں، درد بھری آواز میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرنا شروع کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس آواز کو سنا تو اس طرف دوڑ پڑے، اس فرشتے کے پاس پہنچے جو انسانی شکل میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آتے دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے استدعا کی کہ تم وہ ذکر جو اللہ کا پہلے سنا رہے تھے، کر رہے تھے، پھر سے وہ اللہ کا ذکر سناؤ۔ وہ فرشتہ کہتا ہے جو انسانی شکل میں تھا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، میں اللہ کا ذکر بغیر قیمت کے سنانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر آپ اللہ کا ذکر سننا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ بتاؤ مجھ سے کیا قیمت طلب کرتے ہو، کیا قیمت چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا تمہارے پاس یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے، یہ آدھی بکریاں مجھے دے دو، میں تمہیں ایک مرتبہ پھر اللہ کے نام کا ذکر سناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بکریاں اس کو دے دی اور اس نے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں، ان کے جذبہ عشق میں، ان کے سوز و گداز میں اور اضافہ ہوا۔ دل اور مچلنے لگا۔ پھر اس فرشتے سے عرض کی کہ مجھے ایک مرتبہ پھر اور اللہ کے نام کا ذکر سناؤ۔ تو وہ کہنے لگا پھر اس کی قیمت دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو آدھا ریوڑ بکریوں کا میرے پاس باقی بچا ہے، یہ بھی میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تجھے دیتا ہوں، تو مجھے اللہ کے نام کا ذکر سنا دے۔ فرشتے نے پھر سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر سنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی روح اور مچل گئی، ان کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اور جوش مارنے لگی۔ تیسری مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے سے یہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام کا ذکر سناؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابراہیم تیرے پاس بکریاں تو وہ تھیں جو تو مجھے قیمت میں دے چکا ہے، اب تیرے پاس دینے کے لیے کیا بچا ہے جو میں تجھے اللہ کے نام کا ذکر سناؤں؟ تو جناب خلیل اللہ نے اس فرشتے کو یہ جواب دیا کہ تجھے بکریاں چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت پڑے گی، ایسا کر اب مجھے اپنی بکریوں کا چرواہا رکھ لے اور مجھے اللہ کے نام کا ذکر سنا دے۔ تو فرشتے نے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کا ذکر کیا اور پھر اللہ کا سلام پیش کیا۔ عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، آپ کی آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے زمین پہ اتارا تھا۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بکریاں بھی آپ کی ہیں اور میں بھی آپ کا خادم، آپ کا نوکر ہوں۔ مجھے نہ بکریوں کی ضرورت ہے نہ چرواہے کی ضرورت ہے، میں تو صرف آزمائش کے لیے اتارا گیا تھا۔ وہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزرے، ایک جوان اپنے کھیتی باڑی کے کام میں مصروف تھا۔ اس نے سلام کیا اور عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما دے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی محبت کا آدھا ذرہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا نبی اللہ پھر دعا کیجیے اللہ مجھے اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما دے۔ تو جناب عیسیٰ روح اللہ نے دعا کی اور چلے گئے۔ کچھ وقت گزر گیا، ایک طویل مدت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا اسی مقام سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک ٹیلے پر ایک جوان کھڑا ہے جس کے کپڑے پرانے ہو کر، بوسیدہ ہو کر، پھٹ کر چیتھڑوں میں بدل چکے ہیں۔
اس کے جسم پر گرد پڑی ہوئی ہے، بال پراگندہ ہے، اور وہ ٹکٹکی باندھے آسمان کو تکے جا رہا ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس جوان کا حال بتاؤ، تو کہا یا نبی اللہ، یہ وہ نوجوان ہے جس نے اللہ کی محبت کا آدھا ذرہ طلب کیا تھا، اور جس دن سے آپ نے دعا کی اس وقت سے لے کے آج تک یہ اسی ٹیلے پہ کھڑا ہے، اور ہما وقت آسمان کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو نہ دن رات کی فکر ہے، نہ گرمی سردی کی پرواہ ہے، نہ کھانے پینے کی فکر ہے، بس یہ لگاتار آسمان کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ تو جناب عیسیٰ روح اللہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں سنو، رب کے عزت و جلال کی قسم، اگر تم اس کو آرے سے چیر کر دو ٹکڑے بھی کر دو گے تو اس کو خبر نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جل مجدہ کی کریم کی محبت میں یہ ایسا ڈوب چکا ہے، ایسا مستغرق ہو چکا ہے کہ اس کو اپنی جان کی، اپنے حال کی پرواہ تک نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، پھر انہیں دنیا و ما فیہا کی کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، ہما وقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی تلاش اور جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا، اے بایزید، تو نے عبادتوں اور ریاضتوں سے میرا قرب حاصل کیا ہے، میری معرفت سے آشنائی حاصل کی ہے، بول تو کیا چاہتا ہے، تجھے کیا دیا جائے؟ تو جناب بایزید بسطامی نے جواب دیا، پروردگار عالم، مجھے تیرے دیدار کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بایزید، اگر میں تجھے اپنا دیدار نہ کراؤں تو پھر جب یہ جملہ اللہ کی بارگاہ سے حضرت بایزید بسطامی کو پہنچا تو فوراً تڑپ گئے، اور ایسا تڑپے کہ ان کی روح جو ہے وہ قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے بندے کو زندگی اسی لیے عطا کی ہے تاکہ بندہ بندگی کے ذریعے اللہ کا قرب اور اس کی معرفت حاصل کرے، اس کی محبت سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کرے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی فلاح اور بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں عبادت اور بندگی سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کو بندگی کی دہلیز پہ لا کر اپنے خالق و مالک کے حضور جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔